تیسری عظیم نیکی اس کا تعلق ٹھنڈ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بہت عظیم ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ یہ روایت میں نے پچھلی بار بھی آپ کو یہاں سنائی تھی جب آپ علیہ السلام معراج خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ یہی روایت مسلم میں بھی آئی ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیا میں تمہیں وہ نیکی نہ بتاؤں، وہ عمل نہ بتاؤں جس سے تمہاری خطائیں مٹ جائیں اور تم بڑے بڑے درجوں پہ چڑھ جاؤ؟ سب نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں، ضرور بتائیں، بلا یا رسول۔ قال اسباغ الوضوء علی المقارہ، پورا وضو کرنا سردیوں میں، ٹھنڈ میں جب آدمی کو وضو کرنے سے مشکل ہوتی ہے، یہ سردیوں کی خاص نیکی ہے۔ اسباغ الوضوء علی المقارہ، ٹھنڈک میں پورا وضو کرنا۔ ایک ہے وضو کرنا، ایک ہے اسباغ الوضوء، اکمال الوضوء، اتمام الوضوء، یہ تینوں الفاظ آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اسباغ الوضوء کے الفاظ آتے ہیں، بے شمار حدیثیں۔ پورا وضو کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ تمام سنن اور مستحبات کو کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرنا، ہاتھ 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 3 دفعہ چہرہ دھونا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، مسح پورے سر کا کرنا، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اور پورے اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وضو شروع کرنا، اور وضو ختم کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھنا، یہ ہے اسباغ الوضوء۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء یہ ایمان کی شطر الایمان، یہ نصف ایمان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ٹھنڈ کی نیکی یہ ہے کہ انسان بڑے اہتمام سے وضو کرے۔ اگلی نیکی بھی سردیوں کی ہے، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بار بار مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھائے۔ یہ گرمیوں میں بھی اٹھائے جاتے ہیں، لیکن سردیوں میں چونکہ نمازوں کا وقت بہت قریب آ جاتا ہے، اس لیے یہ قدم پے در پے ہوتے ہیں۔ 4 بجے ہم نے عصر کی نماز پڑھ کے گھر پہنچے تھے اور 5 بجے پھر جا رہے تھے، یعنی 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے دوبارہ 2 چکر مسجد کے کاٹ لیے۔ تو کثرت الخطیٰ الی المساجد یہ بھی سردیوں کی نیکی بن گئی۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، یہ ہر موسم کی نیکی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو وضو کرنا سردی میں ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ٹھنڈ میں وضو کرنا، ٹھنڈک میں وضو کرنا۔ بعض لوگ ہیں جو ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے وضو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو گیزر وغیرہ موجود نہیں ہے، گرم پانی ان کے پاس موجود نہیں، تو اس کے باوجود ثواب کے استحضار کے ساتھ پورا وضو کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے گناہ نکل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے گناہ دھلتے ہیں۔ جب منہ دھلتا ہے تو آنکھوں کے، ناک کے، کان کے سارے وضو، سارے گناہ جو ہیں اس آخری قطرے کے ساتھ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ ہاتھوں کے کوہنیوں تک کے جتنے گناہ ہیں وہ وضو کے آخری قطرے کے ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو تیسری بڑی نیکی جو سردیوں میں ہم کما سکتے ہیں وہ ہے وضو کا پورا کرنا اور مسجد کی طرف بار بار قدم اٹھانا۔